السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ شدید سرد و تاریک رات میں ایک جگہ آگ کی روشنی دیکھی تو آپ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوؤں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ رہا تھا، امی جان لگتا ہے شدت بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ کہہ رہا تھا، امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ان بچوں کے پاس بیٹھ گئے اور ان کی ماں سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، اس حالت کا ذمہ دار امیر المؤمنین ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، کیا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ جس نے امیر المؤمنین کو تمہارے حال سے آگاہ کیا ہو اور انہوں نے توجہ نہ دی ہو؟ عورت نے جواب دیا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، بہرحال وہ ہمارا حکمران ہو کر ہم سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ کیا یہ اس کی مملکت نہیں یا ہم اس مملکت کے باشندے نہیں؟ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر ہی نہیں؟ عورت کی یہ باتیں سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال میں گئے۔ دروازہ کھولا تو بیت المال کا محافظ بولا، اے امیر المؤمنین خیریت تو ہے؟ آپ اتنی رات میں آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محافظ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور محافظ سے فرمایا، اسے میری پیٹھ پر رکھ دو۔ محافظ نے امیر المؤمنین کا تیار کردہ سامان اپنی پیٹھ پر رکھ کر لے جانے کی خواہش کی، لیکن آپ نے سختی سے منع کرتے ہوئے اسے مخاطب کر کے فرمایا، یہ سامان میری پیٹھ پر رکھ دو۔ دنیا میں تو تم میرا بوجھ اٹھا رہے ہو، لیکن کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر امیر المؤمنین نے سارا سامان اپنی پیٹھ پر رکھوایا اور چل دیے۔ آپ جب اس عورت کے پاس پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد ملایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اس رب ذوالجلال کی، تم امیر المؤمنین سے کہیں زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، کل امیر المؤمنین کے پاس جانا، وہاں میں موجود ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق ان سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس چل دیے اور آتے ہوئے ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ کر ان بچوں کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے امیر المؤمنین واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ہی ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے آتے وقت ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو ان یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئیں۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہیں اور وہ دونوں حضرات انہیں امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھے جنہوں نے گزشتہ رات میری اور میرے بچوں کی خدمت میں گزار دی تھی اور جن سے اس نے کہا تھا کہ میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المؤمنین ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ امیر المؤمنین نے عورت سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، تیرا کوئی قصور نہیں، اب بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟
عورت نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں اپنی اس شکایت پر معافی کی طلبگار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دے۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کرائی، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المؤمنین نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکوں۔ اللہ پاک مسلم امہ کے حکمرانوں اور رعایا کو تاریخ اسلام کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔